ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دنیا سے کیسے رخصت ہوئے، اور ایک ملکہ کا واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد محترم کی وفات کے بعد بہت دنوں تک مسجد کے اندر ہی عبادت میں مشغول رہے، اور بنی اسرائیل میں ملکہ نام کی ایک عورت تھی، اور پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ شوہر ثانی کا انہی سے نکاح کر دیا جائے۔ تمام قوم بنی اسرائیل کی اس بات پر متفق تھی، اور پھر حضرت یحییٰ کو بھی ان لوگوں نے بلایا کہ اس کے شوہر ثانی سے اس کا نکاح پڑھا دیں۔ حضرت یحییٰ نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے تمہارے شوہر کا نکاح درست نہیں سمجھتا۔ اس بات کو سن کر ملکہ عورت نے غصہ میں ہو کر اپنے شوہر سے یہ بات کہی کہ یحییٰ اس کام سے منع کرتے ہیں، دختر رابعہ سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اور وہ شہر کا بادشاہ تھا، اس نے یہ سن کر فوراً حکم دیا کہ یحییٰ کو باندھ کر میرے پاس لاؤ۔ تب کافروں نے حضرت یحییٰ کو اس طرح سے حاضر کیا، وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے یحییٰ، اگر تم کہو تو اس شہر کو غارت کر دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ میں اس کے ہاتھ سے مارا جاؤں۔ وہ بولے، ہاں۔ تب حضرت یحییٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، راضی ہوں میں اللہ کے فیصلے پر۔ بالآخر اس بادشاہ مردود نے حضرت یحییٰ کو مار ڈالا، سر مبارک بدن سے جدا کیا، تو پھر کہا، اے بادشاہ، اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح درست نہیں۔ فرشتوں نے یہ حال دیکھ کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی، یحییٰ نے کیا گناہ کیا تھا جو اس طرح مارا گیا؟ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، وہ میرا گہرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ الہی اپنے دوست کو اس طرح مارتے ہیں؟ ندا آئی، اے فرشتوں، میرے خلق میں وہ مشہور ہے، دشمن کو مارنا اور دوست کو بچا کے رکھنا، تاکہ دشمن سے کسی کو ضرر نہ پہنچے اور دوست سے نفع ہو، اور میں تو خدا سارے جہانوں کا ہوں، دوست کو مارتا ہوں اور دشمن کو پالتا ہوں، تاکہ میری مخلوق کو معلوم ہو کہ نہ دوست سے مجھ کو نفع ہے نہ دشمن سے۔ جب یحییٰ علیہ السلام نے جان بے حق تسلیم کی، تب اس ملکہ کافرہ نے اپنی بیٹی کا اپنے شوہر سے نکاح کر دیا۔ اس کے بعد ہی اس پر غضب الہی نازل ہوا۔ کسی کام کے واسطے وہ اپنی چھت پر گئی، ہوا تیز چل رہی تھی، چنانچہ ہوا نے اس کو اڑا کر میدان میں پھینک دیا۔ وہاں شیر صحرائی موجود تھا، اس نے اس کو پکڑ کر پارا پارا کر دیا اور پھر کھا گیا۔ الغرض وہ اس طرح سے واصل جہنم ہوئی۔ اس کے بعد اس کا شوہر بھی چند روز میں اپنی تمام قوم کے ساتھ غضب الہی کا واصل جہنم ہوا۔